اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور خاص طور پر منافقین کے لیے بھی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اگر دین پہ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں قرآن پہ، فَلْيَضْحَكُوا تو بہت کم ہنسیں۔ یضحکوا وہ ہنسی ہوتی ہے جو انسان کہہ کے مار کے ہنستا ہے، خوب دانت نکال کے ہنستا ہے۔ مسکراہٹ تو سنت ہے نا، مسکرانا تو بہت کم ہنسیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ کہہ کے انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، کہہ سے ہنسنا منع ہے۔ تو یہ کہہ کے لگا کے ٹھاٹھیں مار کے یہ بہت کم ہنسیں، پورے دانت نکال کے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ روئیں کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اللہ کی ذات کو یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اندر کتنی ریا، کتنی غلطیاں، کیا کیا چیزیں شامل ہو گئی، ایسا نہ ہو رب ناراض ہو جائے۔ نیکی کا عمل کرتے ہوئے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رب کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت کے مطابق کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، اور کتنی کرنی چاہیے اور میں نے کتنی کی ہے۔ ہمیشہ اس کمی کا انسان کو احساس رہتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے انسان کے اندر۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان ہنسے کم، کیونکہ اسے بہت رونا پڑے گا۔ کب؟ جزاء بما کانوا یکسبون، جب اس کو بدلہ ملے گا آخرت میں جو کچھ وہ اعمال لائے گا۔ پھر بات منافقین کی اور سب لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑے خوش ہیں، پیچھے بڑے فرحت میں ہیں، آرام میں ہیں، خوش بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپیاں لگا رہے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت پہ نظر رکھے، اور آخرت میں رونا زیادہ پڑے گا ان لوگوں کو۔ دنیا کی ہنسی کا تو بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، بہت تھوڑے سے وقت کی ہنسی کے لیے یہ آخرت کا لمبا رونا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا ان کے گلے پڑے گا، بوجہ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ دنیا سے جو اعمال لائے ہیں اس کے مطابق۔ اللہ تو کسی پہ ظلم فرماتے ہی نہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو لوٹایا، یعنی تبوک گئے تو یہ تبوک میں ہی لگتا ہے کہ جیسے آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو واپس لوٹایا مدینہ میں، اِلَىٰ طَائِفَةٍ ایک جماعت کی طرف، یعنی مدینہ کی ایک جماعت منافقین کی طرف، منہم ان میں سے، منافقین میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ یہ دوبارہ آپ سے پاس آئیں گے، بہانے لگائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کہیں نکلنا ہوا، اس دفعہ تو ہمارے پاس یہ بہانہ، یہ مجبوریاں تھیں، ہم نہیں نکلے، ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ جو مال ملا ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور مسلمان سمجھے ہم ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، لن تخرجوا معی ابداً، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب میرے ساتھ تم کبھی نہیں نکلو گے، تمہارے یہ نصیب میں نہیں ہوگا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں کسی کافر کے ساتھ جا کے لڑو، کسی دشمن کے ساتھ لڑو، اسلام کے دشمن کے ساتھ لڑو، اب یہ تمہیں اجازت نہیں، تمہاری اجازت ختم ہوگی، اب تم سرٹیفائیڈ ثابت شدہ منافق ہو گئے، ابدا کبھی بھی نہیں، ختم ہو گئے، معافی کے چانس ختم ہو گئے۔ یعنی اس غزوہ میں جو نہیں گیا اس کے پاس اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے چانس ختم کر دیے۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کوئی نیکی ایسی انسان سے چوک جاتی ہے، انسان نہیں کرتا اس کو، کہ اس سے پھر نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اب منافقین کا بھی اللہ نے یہی کر دیا۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِیَ عَدُوًّا اور کبھی بھی تم لڑو گے نہیں میرے ساتھ مل کر
اسلام کے دشمن کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ، ختم ہوگی بات۔ انکم، بے شک تم، رضیتم، راضی ہوئے، اس بات کو تم نے پسند کیا، بالقعودی، پیچھے بیٹھ رہنا، اول مرتم، پہلی بار، جب سب کو نفیر عام ہوا کہ سارے لوگ جائیں گے غزوہ تبوک کے اندر، تو اس وقت تم نے پیچھے رہنا پسند کیا۔ اب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تم کبھی نہیں لڑو گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان غزوات میں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تمہیں ساتھ کبھی نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہیں جب بلایا گیا تھا تم نے پیچھے بیٹھنا پسند کیا۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب جب تم پیچھے بیٹھے ہو تو پیچھے بیٹھے رہو ان معذوروں کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ اب تمہارا بیٹھنا ایسے ہی ہے، نکلنا کی اب اجازت نہیں ہے، بس اب تم پکے بیٹھ گئے، تمہارے سے وہ جو کام تھا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو تم نے پورا نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، اب آپ کو کبھی بھی یہ توفیق نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خروج کرو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو، شہادت کا درجہ پاؤ، اپنے گناہوں کو معاف کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ساتھ تمہیں ملے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اب یہ آیت دیکھیں، اس سے بھی بڑھ کے اب آپ آ گئی، جو پیچھے تھا کہ ان کے لیے استغفار نہیں کرنی، جو ہم نے پڑھا تھا، وَلَا تُصَلِّ، اور آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لا تُصَلِّ، نہ نماز جنازہ پڑھائیں، علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک کا بھی، یہ جو منافق ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان میں سے کسی کا اب آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ منہم ماتا ابدن، مر جائے کبھی، یعنی ان میں سے اگر کوئی بھی مرے، کبھی بھی مرے، لا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ ان کی قبروں پہ آ کے دعا کرنی ہے۔ قبروں پہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قبر پہ جو منع کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جا کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قبر والا محتاج ہو جاتا ہے، جو بھی قبر میں چلا جاتا ہے، جتنی بھی اس کی نیکیاں ہیں وہ اس کو کم لگتی ہیں، محتاج ہو جاتا ہے، تو ان کی قبروں میں کبھی بھی نہ جائیں۔ اب یہ آیت شان نزول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حضرت عمر کی شان ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ان منافقین کا جنازہ نہ پڑھائیں، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے منع تو نہیں کیا ہوا۔ تو یہ اس غزوہ تبوک کے تھوڑے ہی عرصے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صحیح مومن، سچے مومن صادق تھے، تو ظاہر ہے والد کی ایک محبت تھی، اور والد نے ایک اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ اس کی جو بھی صورتحال تھی سب کو پتہ تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر والا کرتا دیا، اس نے کہا نہیں، یہ جو نیچے پہنا ہوا جو آپ کے جسم میں عطر سے لگا ہوا یہ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی دے دیا۔ پھر اس نے کہا آپ ان کا جنازہ بھی پڑھائیں، اس وقت تک ابھی یہ بات منع نہیں ہوئی تھی، یہ پھر بعد میں آیات نازل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، بلکہ یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے قبر میں اتر کے اپنا مبارک لعب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ اب کسی بھی انسان کے لیے اس سے زیادہ بہترین چیز نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہوا کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر قبر میں اتر کے لعب دہن جو ہے وہ آپ نے اس کے منہ میں اپنا ٹپکایا، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اب نہیں پڑھنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے باوجود جو اس کے لیے حکم تھا کہ 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے۔ اور اب تو منع کر دیا کہ اب کسی کا آئندہ جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور آئندہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ قبرستان سے گزرتے تھے تو دعا فرماتے تھے، تو ان قبروں سے اللہ تعالیٰ عذاب جو ہے وہ ٹال دیا کرتے تھے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ یہ ہے کہ اللہ کو کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے،
یہ کفر کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں اللہ کے احکام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ماتو، اور وہ اسی حال میں مر گئے، اور موت آ گئی اسی حال میں، توبہ نہیں کی، توبہ کی توفیق نہیں ہے، وہم فاسقون، اور یہ سارے کے سارے فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان، اللہ کے نبی کے نافرمان، قرآن کے نافرمان، دین کے نافرمان۔ اس لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے کسی منافق کا اب نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو کچھ ہم نے ٹھیک ٹھیک پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔